اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیتیں ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اتنا انٹرسٹنگ ایک ایک آیت شروع سے آ رہی ہے، اور اس وقت آیت نمبر 5، یہ ہمارے 3 سے 4 دن گزر گئے اور ہم سے یہ 3 سے 4 آیتیں مکمل نہیں ہو پا رہی تھیں، بلکہ اور بھی بڑی باتیں تھیں، لیکن ہم نے اپنے طور سے اس کو تو شارٹ کٹ کیا تھا کیونکہ بات ہی اتنی زبردست ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے تھا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے جو آپ سے کہا تھا کہ کتے کے معاملے میں ہمارے بڑوں نے کتنی خیانت کی ہے کہ اس بیچارے کو منوس قرار دے دیا اور اس کے لیے فتویٰ جاری کر دیا کہ جس گھر میں ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یعنی ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ایک ایسی عادت پڑ چکی ہے، اور اسپیشلی دین کے جو ٹھیکیدار بن گئے انہوں نے تو ایسا ایسا جھوٹ بولا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے نام پر بولا ہے کہ ہم خود بھی حیران ہیں کہ کیا ایسا بھی لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آج کی کلاس کی شروعات آیت نمبر 5 سے کریں گے، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے مائدہ کا۔ آیت نمبر 5 کہ اوت الکتاب کا کھانا اور اوت الکتاب سے اہل کتاب سے نکاح اور اہل کتاب کا کھانا۔ اوکے، یہ بھی ہمارے یہاں بڑا کروشل ہے، بڑا ہائی لائٹڈ ٹاپک ہے کہ عام پبلک کہتی ہے، جو میں مولویوں مفتیوں کی باتیں کر رہی ہوں، ان میں ایک تو کہتا ہے کہ اہل کتاب، بس اہل کتاب کوئی بھی ہو، بس عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان سے شادی کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن آپ کو بتاتا ہے مشرکوں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اہل کتاب ہی کہلاتے ہیں، لیکن وہ جب خدا کی اولاد بنا دیتے ہیں تو وہ مشرک کہلاتے ہیں، وہ ایکچولی ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے میں اور آپ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو قیامت کے دن سارے چٹے پٹے کھلیں گے کہ کون کتنا بڑا قاتل، ریپسٹ، حرام خور، حرام کاری کرنے والا، اور کیسا بڑا والدین کو دکھانے والا کون تھا جو مسلمان بنا پھرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اہل کتاب بھی اپنے آپ کو کتاب کے اہل بتاتے تھے، لیکن قرآن جو آپ کو اولو الالباب، عقل والوں کی کتاب بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ذکر للعالمین ہے، کہ پروردگار نے کلیئر محکم آیت، جو ایک مضبوط آیت میں ایک قانون آپ کو دے دیا، جو کہ آدم علیہ السلام سے آخری کتاب تک ہے، کہ مشرک سے مومن کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پھر رب تعالیٰ میرے اور آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنے عقل مند ہیں۔ تو اگر آپ سورہ نور میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آ رہا ہے کہ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ اب اگر آپ کے پاس اور میرے پاس تھوڑی بہت بھی قرآن کی نو ہاؤ ہے، سمجھداری ہے، تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے غصے کا انٹینسٹی سمجھیں گے کہ یہ غصے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ایک زانی اور زانیہ کسی توحید والے مرد اور عورت کے قابل نہیں ہے، نہیں تو نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ آ گیا کہ ہم کتنے چارج ہیں، ہم کتنے سمجھدار ہیں۔ سورہ نور کا پہلا رکوع ہے کہ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ تو کیا وہ کوٹھے پہ جائے گا؟ کیا وہ کال گرلز کے پاس جائے گا کہ کس کس نے زنا کیا ہے تو میں اس سے نکاح کر لوں، اور ایک گندی فیملی کو پروان چڑھائے گا جس کی خالہ بھی گندی تو نانی بھی گندی؟ اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک عورت گندی ہے تو اس کی نانی بھی اور اس کی خالہ بھی اور اس کے ماموں بھی، تو کیا ایک وہ گندی فیملی میں جا کر اور اپنی شادی کرائے گا کہ یہ قرآن کا اصول ہے کہ زانی نہ نکاح کرے، کہ اگر ایک انسان سے زنا ہو گیا ہے تو وہ زانی عورت ڈھونڈے گا اور وہ ایک گندی فیملی میں شادی کرے گا اور وہاں پر بچے پیدا کرے گا؟ تو اس لیے یہ کتاب ایک نصیحت نامہ ہے، اولو الالباب کے لیے ہے کہ زانیہ اور زانی کسی کو دھوکہ نہ دیں، تمہارے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایک محکم آیت آپ کے ہاتھ لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو آپ کو محکم آیت دے دیا کہ مومن نہ نکاح کریں مگر وہ کیا ہے سمر آیت، کہ نہیں تم نکاح کرو مگر مومن مرد
نہ نکاح کرے مگر مومن عورت سے جی، کہ مومن لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے. اور یہی چیز مرد کے لیے بھی آئی کہ مشرک مرد مومن مرد کیا ہے. ہاں، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مرد سے. مشرک مومن مرد، مومن غلام زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا، 100% پہ کنڈیم کیا، اور وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. جو ہماری یہ سیلیبریٹی اسپیشلی انڈیا کی اور ادھر پاکستان کی بھی، یہ جو پکچر سے، فلم سے جو ریلیٹڈ ساری سیلیبریٹیز ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں چھوٹا سا مندر بھی بنایا ہوا ہے، تو ایک سائٹ پر ہم نے مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، ہم میاں بیوی ہیں، بچے ہم نے پیدا کر لیے ہیں. اب بچوں کو جو اگر ہندوازم پسند ہے تو وہ اپنا لیں، تو مسلم پسند ہے تو وہ اپنا لیں، اور ہماری ایک ہیپی لائف ہے. تو آپ کو اس کو انسپریشن نہیں دینی ہے، اس کو لائک نہیں کرنا ہے. یہ بالکل بغاوت ہے، یہ بالکل گناہ ہے، یہ بالکل حرام کاری ہے. کیونکہ مشرک مشرکہ سے نکاح ہی نہیں ہوتا. شیعہ نہیں، شیعہ مسلمز ہوتے ہیں. شیعہ، بوہری، آغا خانی، کیوں ایسے میں کہہ رہی ہوں؟ دیکھیں وہ کچھ بھی بول لیں، وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، انہوں نے اولاد نہیں بنائی ہے. ایسے تو ہمارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں بھی بڑے جھگڑے ہیں کہ اہل حدیث بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، اور دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی کو کافر کہتے ہیں. لیکن میں جو ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک 4 رولز میں اپلائی کرتی ہوں ہر انسان پر. کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے یہ بھی آیت آتی ہے کہ تم دعا تک نہ مانگو مشرکوں کی بخشش کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہمارے کئی آس پاس رشتہ دار ہیں، پھر کچھ لوگ اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. اب میرا اصول یہ ہے کہ کعبے میں جس کا جنازہ آیا یا مسجد میں جس کا جنازہ آیا، میں اس کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعا کروں گی، کیونکہ وہ عام لوگوں کے نزدیک وہ ایک مسلمان کہلاتا تھا جس کے پاس 4 ایمان تھے کہ اللہ ایک ہے، قیامت آنے والی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں بناتا تھا، اور عزیر علیہ السلام کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں بناتا تھا. تو یہ جو بیچ کے جھگڑے فساد ہیں، اس کو میں توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، اور میں حرم میں اور مسجد میں آنے والے ہر جنازے کو مسلم کنسیڈر کرتی ہوں. اللہ کے نبی کے بھی دور میں بڑے بڑے منافق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منافق اور کافر ایک ساتھ جہنم میں نچلے درجے میں جائیں گے. لیکن ہمیں نہیں پتا کون منافق ہے کون کافر ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ میں اور آپ اندرونی کوئی ایسا گناہ کر رہے ہوں کہ قیامت کے دن ہم مسلم ہی کنسیڈر نہ ہوں. تو پھر اس لیے مسلم ہونے کے لیے یہ 4 اصول درکار ہیں. کھلم کھلا ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا. پھر اندرونی کیفیت تو آپ کے مولانا کی کیا ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھو جس کا مسلک تمہارے والا ہو. تو جناب آپ کیا علم الغیب رکھتے ہیں کہ آپ جس عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ایمان آپ کو پتا ہے؟ بظاہر ایمانی آپ کو پتا ہے نا، آپ تو بظاہر ایمان کو ہی دیکھتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا سیکیورٹی، کیا پروف ہے کہ آپ جس کے پیچھے سمجھتے ہیں میری نماز قبول ہوتی ہے وہ ایک واقعی بہت ہی زبردست عالم ہے؟ اس لیے خدا را یہ فساد نہ کریں، یہ فساد فی الارض ہوتا ہے. یہ دیکھیں نماز سب ایک جیسی پڑھتے ہیں، اس میں قرآن پڑھتے ہیں، ایون اللہ کا شکر ہے کوئی حدیث بھی نہیں پڑھتا. اللہ کا کرم ہے کہ جو ایک صلات کا ایک ایریا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ستون ہے، جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ وہ کوئی حدیث کی تلاوت نہیں کرتا ہے. تو آپ کو کیا اس چیز کا فائدہ کہ اگر کوئی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی سوٹ بوٹ والے کے پیچھے، کوئی ٹائی والے کے پیچھے، کوئی برمودا پہنے ہوئے، کوئی بغیر داڑھی والے، کوئی ہاف سلیوز والا، کوئی سلیو لیس. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ فلاں فلاں کے پیچھے ہی نماز ہوتی ہے. تو اس لیے خدا را عقل سے کام لو، فساد فی الارض مت کرو. اچھا جی، تو ہم اہل کتاب کی عورتوں کی نکاح اور اہل کتاب کے کھانے کی بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی کھانے ہی کا ٹاپک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو کھانا منع کیا ہے.
ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی تھی. تو اب جب آپ کو کہا گیا کہ طیبات کا چناؤ کیا کرو، جو تم جسے پاکیزہ سمجھتے ہو، جس پر ہم نے آپ کو اگزامپل بھی دی کہ بھینس تک ہم نہیں کھاتے ہیں، ہم اونٹ تک نہیں کھاتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ سی فوڈ بھی نہیں کھاتے ہیں. ہم جس کو اپنے بدن پر پاکیزہ نہیں سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہوتا، جو ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا، جو ہماری باڈی کو سوٹ نہیں کرتا ہے. اب جناب اہل کتاب بھی ان کا کھانا، پہلی آیت تھی کہ الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن حلال ہو گیا تمہارے لیے تمام طیبات کا اعلان، نہ کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا کہ سب چیزیں فلاں فلاں حلال ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلی بار بتایا کہ یہ فلاں فلاں چیز حلال ہے. یہ حلال جو پچھلی کتابوں سے حلال چل رہی تھی، جن کو علماؤں نے بڑا پیچیدہ کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا، تو اس آخری کتاب میں ہر اختلافی باتوں کو کھول دیا گیا. ایکچول پوائنٹ یہ ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو کمپلیٹ کیا، یہ تو بیچ میں آیت لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. ان کا ایکچولی تھنکنگ سمجھ یہ ہے کہ یہ آیت سے مکمل ہوا قرآن کا ٹیکسٹ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی جس میں لفظ آ رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، تو لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ تو قرآن کے بیچ میں آیت ہے، تو کیا یہ آخری آیت ہے؟ تو بھائی خدا کا واسطہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کی تھیم کچھ اور ہے، کہ جو تمہارے علماؤں نے چھپایا، جو تم کو واضح بتایا نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول پر آخری کتاب میں تمام وہ کتابیں، وہ باتیں بتا دی آپ کو جو اختلافات کا باعث تھا کہ آج کے دن تم پر جھوٹا دین اور سچا دین علیحدہ علیحدہ ہو گیا. آج میں نے مکمل کر دیا کھانے پینے کے معاملے میں، دوسرے معاملات میں، اور ابھی اہل کتاب سے نکاح کا بھی بارے میں آ جائے گا. آج میں نے تم پر تمہارا وہی پریویس پرانا دین کھول دیا اور تم پر سے ساری مشکلیں دور کر دیں. بلکہ ایک اور بھی بڑی پیاری آیت آئی تھی کہ مایوس ہو گئے آج، جی اسی کے ہی ساتھ تھا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے کفر کرنے والے تمہارے دین سے، کہ ان کو یہ مایوسی ہو گئی کہ ان پر حق دین کھل گیا، ان کے علماؤں کو کلیئر بتا دیا گیا کہ آپ کی سارے پول پٹے اب کھل چکے ہیں اور اتنا ہی دین ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ باتوں کو ریویل کیا گیا، وحی کی گئی کہ اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ کتنے لوگوں نے کتنی خیانتیں، کتنی جھوٹی کتابیں شائع کی ہیں اور حرام کو حلال کیا ہے، حلال کو حرام کیا ہے. تو آج تم پر تمہارے دین کو تمام کیا پچھلی باتیں کھول کر، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا تمام جھوٹی باتیں نکال کر، تم پر اصلی دین کو کھول دیا گیا جو ان کے پاس کتاب موجود ہے. بار بار میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی اتنی بڑی جماعت کیسے بن گئی کہ تم دیکھو گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کیسے ہوا یہ؟ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس زمانے میں قرآن ایک اور بھی بات بتا رہا ہے کہ تم نبی کا انتظار کر رہے تھے، تم چاہ رہے تھے کہ بہت بغاوت ہو گئی ہے تو کوئی نبی آ جائے اور پھر وہ آخری کتاب اور آخری نبی کا وعدہ پورا ہو جائے. کیونکہ ان میں سے جو اس کو میں اس طرح سے لیتی ہوں کہ ایک تھا اے، ایک تھا بی اور ایک تھا سی، یعنی یہ تین جماعتیں تھیں. ایک اے تو تھا ہی خراب جماعت تھی، جو بی اور سی تھے نا، ان میں یہ دو اچھی جماعتیں تھیں. یہ بیزار ہو چکے تھے لوگوں کے کفر سے، لوگوں کے شرک سے، لوگوں کی کرپشن سے. یہ بی اور سی بیزار ہو گئے تھے. اب جب اللہ کے رسول آئے جیسا کہ یہ چاہ رہے تھے، تو جو بی تھا نا وہ اس کو ناگوار گزرا، کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشن میں نبی کوئی اور ہونا تھا. اس کی ایکسپیکٹیشن میں وہ تھا اچھا، وہ حق چاہ رہا تھا،
لیکن اس کو اتنی ضد آئی ابلیس والی. ایک تو دیکھیں اے جو پارٹی تھی وہ تو تھی خراب, اوکے وہ کرمنل ہی تھا. بی تھی وہ چاہ رہی تھی نبی آ جائیں, لیکن بی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار گزرے. اس کی ضد ابلیس والی ہو گئی. اس نے کہا نہیں میں نہ مانوں, میں تو مانگ رہا تھا کچھ اور, مل گیا کچھ اور, میں نہ مانوں. اور جو سی تھا وہ اس کو حق کی تلاش تھی, اس نے پچھلی کتاب کو تصدیق کی, اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پچھلی کتاب سے تصدیق کر کے اور پھر ان کی کمپینین شپ میں جوائن ہو گیا. یہ ہوتے ہیں اصلی سچے لوگ, صدیقین, شہداء, صالحین, اس کو کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ پھر ان کو باپ داداؤں کی کوئی چیزیں آڑے نہیں آتی ہیں, ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, ان کو صرف اللہ تعالیٰ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے. اور آج بھی ہمارے ایسا ہی چل رہا ہے, آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے کہ ہم اپنی ضد اور انا کی وجہ سے کیا کچھ کر بیٹھے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پریویس ریکارڈ کو جو برے تھے ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے گا, اور آگے ہم نور علی نور رحمتوں میں آپ کی رضا کے مطابق چلیں. ہم میں بھی ایک ضد ہائٹ پر تھی, یہ اللہ کی کتاب سے ڈانٹ پڑی تو ہم تھوڑے سدھر گئے, نہیں تو ہم کسی کے قابو میں آنے والے نہیں تھے. تو رب تعالیٰ کے بڑے معجزاتی کلام میں بڑی رحمتیں ہیں. تو ادھر جو ہمارے علماء نے ایک اور فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی اہل کتاب کے مرد سے عورتیں تو شادی نہیں کر سکتی, لیکن ہمارے مرد, مسلمان مرد اہل کتاب کی مشرکہ عورت سے شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں, یہ کرسچن ہیں, یہ جیوز ہیں, یہ یہودی ہیں, ان سے شادی کر سکتے ہیں. تو ویری سوری ٹو سے, بہت معافی چاہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتا ہے وہ اہل کتاب کہلاتا ہی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائے گا وہ اہل کتاب کہلاتا ہی نہیں ہے. ہم تو ان کی بھی بیٹیاں اور بیٹے نہیں لیتے جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے کا, اور اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی قرآن سے, اگر وہ اس کے خلاف جاتا ہے, مدینے جا کے شرک کرتا ہے, مزاروں والا شرک کرتا ہے, نظر و نیاز والا شرک کرتا ہے, تعویذوں والا شرک کرتا ہے, ہم تو ادھر بھی بیٹی نہیں دیتے, نہ ان کے بیٹے لیتے ہیں. سوچیں کہ ہم کہاں سے دیں گے ان اہل کتاب کو بیٹیاں اور بیٹے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں. اور سیدھا منع ہے قرآن میں کہ مشرک خاندان میں مشرک لڑکی سے آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایک اللہ کی وحدانیت کو نہ مان لے, ایسے نکاح ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اب ہماری آیت دوبارہ آ جائے, ہم 5ویں آیت پر ہیں کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی, حِلٌّ لَكُمْ, یہ جو ہے نا حِلٌّ لَكُمْ کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے, تو کیا وہ سور کھلائیں گے تو بھی حلال ہے؟ کیا وہ آپ کو خنزیر کا گوشت کھلائیں گے؟ کیا وہ آپ کو شراب پلائیں گے؟ کیا وہ آپ کو کچا خون پلائیں گے؟ اور کیا وہ جیزس کے نام پر نیازیں کریں گے؟ سب حلال ہے, سب حلال ہے. وہ کہیں گے خدا نہ خواستہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹا ہوا اور اس کی خوشی میں کھانا بانٹیں گے, وہ بھی آپ کھائیں گے؟ سوچئے گا کہ یہ جو ایک شارٹ کٹ میں اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا امتحان لے لیا کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی ہے کتاب, جو کتاب کے مطابق کھانا کھاتے ہیں وہ حلال ہے تم پر. جو اللہ کی کتاب کے مطابق کھانا کھاتے ہیں وہ حلال ہے تمہارے لیے. وطعامکم, اور تمہارا کھانا بھی, تم بھی اگر حلال طریقے سے کھلاؤ گے تو تمہارا کھانا بھی حلال ہے, نہ کہ تم مری ہوئی مرغیاں کھلا دو, نہ کہ تم اور گندی چیزیں کھلا دو, اور تم صرف مسلمان ہو تو تمہارا کھانا بھی سب پر حلال ہے. نہیں جناب, ہم نے پہلے بھی باتیں کر لی کہ مسلمان بھی بڑا شرک کرتے ہیں, تو ان کے بھی کھانے ہم سنبھل کے کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سے دن کبھی شربت بھیج دیتے ہیں غیر اللہ کا, کبھی حلیم بھیج دیتے ہیں غیر اللہ کی, کبھی چنے بھیج دیتے ہیں میت کے, اللہ معاف کرے. تو تم مسلمانوں کا بھی کئی کھانے حلال نہیں ہیں.
تو کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، یعنی اگر حلال طریقے سے جو قرآن کے مطابق تم نے بھی کھلانا ہے، کھانا ہے، تمہارا بھی ان کا بھی حلال طریقے سے ہی حلال ہے۔ والمحسنات، اور وہ حلال پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں مومنات میں سے، مسلمانوں میں سے، اور پاک دامن محسنات نیک عورتیں من الذین اوتوا الکتاب۔ اب نیکی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ محسنات کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک، اللہ کو ماننا، قیامت کا ایمان ہونا، اور نبیوں کو اللہ کا بندہ سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو آخری نبی مان کر آخری کتاب کے مطابق عمل کرنا، اس کو محسنات من الذین اوتوا الکتاب۔ وہ اہل کتاب کی عورتیں جو آخری نبی کے بارے میں جانتی ہیں اور جن کو عقیدہ ہے اور جو وہ ایک اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں، تب ان سے شادی جائز ہے، جو تم سے قبل جو ایک عقیدہ کتاب سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہر عورت اس وقت حلال ہوتی ہے اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان عورتوں کو ان کا حق مہر، محسنین، نکاح میں لانا تمہارا مقصود ہو کہ ایک فیملی، ایک تم کو خاندان تشکیل دینا ہے، محسنین غیر مصافحین، صرف مستی کرنا، ٹائم بینگ، ایک متع والا کیس، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی کسی سے نکاح کرو گے، آپ کی نیت میں فطور نہیں ہوگا کہ جی میں نے اس کو 2 دن بعد چھوڑ دینا ہے۔ یہ پری پلاننگ نکاح نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نکاح کو میثاقاً غلیظہ کہا گیا ہے، وہ پختہ عہد ہے اور کسی ریزن کے تحت ٹوٹتا ہے، اور پری پلاننگ تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو محسنین، تم کو ان کو حق مہر دینا ہے، ان کو نکاح کی قید میں لانا ہے، صرف ٹائم بینگ غیر مصافحین نہیں ہونا ہے، اور جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ولا متخذی اخدان، یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، چوری چھپے آشنائی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک چوری چھپے آشنائی لوگ سمجھتے ہیں بغیر نکاح کے کوئی فرینڈ رکھنا، بغیر نکاح کے کسی عورتوں سے یا مردوں سے تعلق رکھنا، لیکن میں اس کو ایک سیکنڈ کلاسیفائی کروں گی۔ ایک تو آپ نے چلیں اس کا ترجمہ یہ دے دیا چوری چھپے آشنائی، اس کی میں سیکنڈ کلاسیفیکیشن یوں کروں گی کہ جو لوگ دوسری بیویوں کو چھپ چھپا کے رکھتے ہیں، وہ بھی ایک لیول پر نکاح کے ساتھ چھپی آشنائی ہے۔ آشنا کیا ہوتا ہے؟ آشنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اردو کا لفظ ہے، فلاں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ آشنا، فرینڈ، آپ کا کوئی ساتھی، تو چوری چھپے اپنا ساتھی بنا کے رکھتے ہو، بیوی بناتے ہو، اس سے بچے پیدا کرتے ہو، پہلی بیوی کو بتاتے نہیں ہو، یا دوسری اور بھی بیویاں رکھی ہوئی ہیں، یہ چوری چھپے آشنائی نہیں کہلائے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، یہ تو ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا جو دوسری تیسری کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور ان کے والدین کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کہاں تو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے دادا کو بھی بلا کر آتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے خاندان کے ساتھ آؤ ہماری بیٹی لینے۔ آپ کے یہاں ہے کہ نہیں؟ یا ایسے ہی دے دیتے ہو اٹھا کر؟ ہم کہتے ہیں جی میں ان کے تایا سے بات کروں گی، جی میں ان کے چچا سے بات کروں گی، جی میں ماموں سے بات کروں گی، پھر ہمارے ہاں وہ بڑے ملنے جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا ہم وقت لگا رہے ہیں، جی ہم آپ کو کچھ دنوں بعد جواب دیں گے۔ لیکن کئی جگہ دوسری تیسری شادیاں کرنے والی لڑکیوں کے ماں باپ جانتے ہیں کہ پہلی بیویاں ہیں، اور ماں بھی نہیں آئے گی اس شادی میں، بہنیں بھی نہیں آئیں گی اس شادی میں، کیونکہ چوری چھپے ہو رہی ہے، خاندان کو بھی نہیں پتا، اور اٹھا کے اپنی بیٹی دے دیتے ہیں بغیر سسرال والوں کے۔ تو پھر چوری تو ان کے بھی پیٹ میں ہے، ایسے کیسے بیٹی دے دیا بغیر ماں کے؟ اس بیٹے کی شادی میں ماں ہی نہیں آئی، اس بیٹے کی شادی میں بہنیں ہی نہیں آئی، اس بیٹے کی شادی میں سگے بھائی نہیں آئے، آپ نے اٹھا کے اپنی بیٹی دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ لڑکی والے بھی جانے، یہ لڑکے والے بھی جانے، یہ چوری چھپے آشنائی بھی آپ ہی نے دیکھنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کسی صورت ایسی اجازت نہیں ہے۔ پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟
ان بچوں کا فیوچر برباد کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کبھی تو تھوڑے دنوں بعد پیچ اپ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے عورتوں کو دبا دیتے ہیں کہ جی وہ عورتیں بیچاری پہلی بیویاں دوسری بیویاں چپ کر کے پھر وہ مل لیتے ہیں کچھ سالوں بعد، اور کچھ لوگ تو کبھی بھی نہیں ملتے ہیں، ان کا سسرال ہی نہیں ہوتا، ایسی عورتوں کا سسرال ہی نہیں ہوتا، اور ایسے بیچارے بچوں کا ددیال ہی نہیں ہوتا۔ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، اللہ ہم سب۔ اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم نے نکاح کیا، پھر بے شرم اتنے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم نے نکاح کیا، پھر جو نکاح سے پہلے اتنے دن چکر چلاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاں ہمارا پہلے افیئر ہوا، اس کے بعد ہم لوگوں نے نکاح کر لیا۔ یہ بھی بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا 1-2 سال افیئر چلا، پھر ہم لوگوں نے نکاح کر لیا، ہم نے نکاح کر لیا۔ تو وہ 2 سال 1 سال جتنے عرصہ تم نے چھپی آشنائی وہ والی رکھی، اس کی کبھی معافی مانگی؟ اس کے لیے کبھی سوچ آئی کہ اللہ تعالیٰ برے کے ساتھ برا کریں گے؟ کبھی برائی کو برائی سمجھی کہ یہ میں نے جو غلط کام کیا شادی سے پہلے، کبھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر معافی مانگی؟ یا ادھر بھی ڈھٹائی اور بے حیائی اور بے شرمی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے اگر جتنے دن بے حیائی کی میں نے بعد میں نکاح کر لیا؟ کبھی سوچ آئی کہ اس کی سزا کتنی دنیا میں ملے گی اور اس کی سزا آخرت میں کتنی ملے گی؟ جو بغیر توبہ کے مرتا ہے اس کے پیچھے منوسیت پیچھا کرے گی اور قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گی۔ تو کم از کم ہم سب کو یہ مل بیٹھ کر جو تھوڑی دیر ہم زوم کلاس پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، معافی مانگ لیں اور غلطی کو غلطی تسلیم کریں، اور آگے اپنے اللہ تعالیٰ کو محسنین متقین بن کے دکھائیں تو انشاءاللہ مفلحین میں سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں رب تعالیٰ نے آپ کو آج کی کلاس میں آج کی آیت میں اونلی آیت نمبر 5 کو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، جو انکار کرے گا ان ایمان کا، فقد حبط عملہ، اس کے اور بھی نیک اعمال کو غارت کر دیا جائے گا۔ جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے اور اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے، اس کے آگے کے نیک اعمال دوسرے نیک اعمال بھی غارت ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ہم سب کا جو یہاں اس کلاس میں بیٹھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول فرما لیجئے، اور ہم نے جو پڑھا اس پر عمل کرنے والا، اور ہم نے جو غلط کہا اس کی اصلاح کرنے والا، اور ہم سب کو آپ کے نزدیک ایک بہترین انسان بنا دیجئے۔ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو دور فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔